امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. یہ رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے فرض ہے، اور دونوں ناقص رہیں گے جب تک کہ نظام قائم اقامت نہ ہو جائے. آپ کی عبادت بھی ناقص اور آپ کی شہادت بھی ناقص، جب تک کہ آپ ایک کسی بھی خطہ ارضی میں اس نظام کو قائم کر کے اس کا ماڈل نہ پیش کر دیں دنیا کے سامنے. یہ ہے اسلام. البتہ ایک بات اچھی طرح آج سمجھ لیجیے. فرض کیجئے میں اپنی پوری زندگی یہ کوشش کر رہا ہوں اور میری زندگی میں وہ نظام قائم نہیں ہوتا، تو میری عبادت اور شہادت ناقص نہیں؟ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا یا نہیں؟ کیسے ہوں گے؟ کس اصول سے ہوں؟ اس کو میں چاہتا ہوں کہ دینی اصطلاح کے حوالے سے آپ سمجھیں. اگر آپ ایک باطل کے غلبے والے ماحول میں اپنی توانائیوں اور قوتوں کا اکثر و بیشتر حصہ یہاں پھلنے، پھیلنے اور پھولنے میں لگا رہے ہیں، یہ تین الفاظ نوٹ کیے آپ؟ جائیداد بنانے، دولت بنانے، ایسٹس بنانے، پھلنا، پھولنا، پھیلنا، اگر اس میں صرف کر رہے ہیں تو کوئی صورت نہیں ہے آپ کے لیے آپ کی عبادت، آپ کی یہ ساری تقویٰ، یہ سب کے سب منہ پر دے کے ماری جائے گی. There is no weight in the balance of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. لیکن اگر آپ نے اپنی توانائیوں اور قوتوں اور اوقات کا صرف اتنا حصہ کہ جو زندگی کے سبسٹنس کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ تو صرف اپنے لیے استعمال کیا، باقی سارا لگا دیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، یہ کفارہ بن جائے گا اس کوتاہی کا کہ باطل ماحول میں رہ کر، کیونکہ ہماری عبادت بھی ناقص، ہماری شہادت بھی ناقص. اس کا کفارہ یہ بنے گا کہ آپ کی توانائیاں، آپ کی قوتیں، آپ کی صلاحیتیں اس نظام کو قائم کرنے میں، اقامت دین کی جد و جہد میں لگی ہوئی. یہ آپ نے شاید پڑھ بھی لیا ہو، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں جو چیپٹر تھا حکم و اقامت والا، اس میں یہ بات میں لکھ چکا. یہ کفارہ بن جاتی ہے، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ کوشش. جو سود میں بھی انہیل کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، گندم کے ہر دانے کے ساتھ سود میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے. لیکن اگر میں نے اس سے جو انرجی حاصل کی ہے، آخر میں نے آکسیجن انہیل کی ہے تو انرجی ملی ہے نا، گندم کا کوئی دانہ کھایا ہے تو انرجی مجھے ملی ہے. اس انرجی کا میں اکثر و بیشتر لگا دیتا ہوں اس نظام کو بدلنے میں، تو کفارہ ہو جائے گا میرے اس گناہ کا جو انہیل کر کے اس سود کو میں نے سر انجام دیا ہے، مجھ سے ارتکاب ہوا ہے. اور اگر میں اس پر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی دنیا بنانے کے فکر میں ہوں، جائیداد بنانے اور کاروبار پھیلانے اور اسی میں ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ وہی بات ہو جائے گی کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو. کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہا. اب آئیے تین لوازم پر، میں چاہتا ہوں آج یہ مکمل ہو جائے. میں نے مثال کیا دی تھی لوازم اور فرائض کی. نماز فرض ہے لیکن اس کے لیے وضو لازم ہے، وہ بھی فرض ہو گئے. وضو کے لیے پاک پانی کی تلاش ضروری ہے، وہ بھی لازم ہو گئی. ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا. تو یہ درجہ بدرجہ لوازم کا ایک سلسلہ ہوگا، کوئی ایک نہیں ہے. اسی طریقے سے سمجھیے ان تین اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے تین لوازم لابد منہ ہیں. دوام جہاد فی سبیل اللہ، جہاد، ہر دم جہاد، ہر لحظہ جہاد. یہی ہے اس فگر کے اندر جہاد فی سبیل اللہ. فریضہ اول کے ضمن میں پہلی لیول پر بھی جہاد ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اس پہلے لیول کے جہاد کے لیے جہاد کی اصطلاح نہیں آئی. نوٹ کر لیجیے، پہلی منزل پر بھی جہاد ہے، حدیث میں اس کو جہاد کہا گیا. المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اس سے اللہ کی اطاعت، اس کا اللہ کا مطیع بناؤ. لیکن قرآن میں جہاد کا لفظ صرف اوپر کی دو منزلوں کے لیے ہے، اس لیے میں نے وہاں تک رکھا ہے اس کو، جہاد فی سبیل اللہ. قرآن مجید میں
لیکن حدیث میں چونکہ آیا ہے لہذا اس مضمون میں آپ دیکھیے کہ فریضہ اول کے ضمن میں نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و مانوی کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ کے خلاف جد و جہد اور زور لگانے کی صورت میں ہوتا ہے، اور حدیث نبوی کی روح سے یہی افضل الجہاد۔ یہاں بھی 3 میں نے ڈائمنشنز نوٹ کی ہیں اس جہاد کی۔ کون کون سی؟ نفس امارہ، یہ آپ کے اندر ہے۔ شیطان لعین جو ایک خارجی شخصیت ہے جو آپ کے نفس میں پھونکے مارتا ہے، مشتعل کرتا ہے اس کو، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وجود میں اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اور ہم تو جانتے ہیں میڈیسن جنہوں نے پڑھی ہے کہ ایک سیل بھی اگر اس کا تعلق بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ نہ رہے تو اٹ ول ڈائی، ایک سیل تک تعلق اس کا۔ اور وہ کیوں ہے، کیسے ہے؟ عقلی طور پر اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے پورے وجود سے متعلق ہے، اور نفس میں آ کے پھونک مار دیتا ہے تو پورے وجود ہی کے اوپر اس کا حکمرانی ہو گئی۔ حکمرانی کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، اختیار اسے نہیں ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہوگا کہ نہیں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو دوستی کاٹے ہوئے اس سے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، سورہ کہف میں فرمایا تم نے اسے، مجھے چھوڑ کر اسے اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا۔ آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ 6واں رکوع ہے جہاں شروع ہوا ہے یہ رکوع سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، 6واں رکوع ہے یہ، اس میں یہ آپ کو مل جائے گی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر تم نے اس شیطان لعین اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا دیا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، برا بدل ہے جو تمہیں ملا ہے ان ظالموں کو، میری دوستی چھوڑ کر، ٹھکرا کر، اور اس کو دوست بنایا۔ اس کے خلاف جہاد۔ اور تیسرا نوٹ کیجئے، غلط معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے انسان پر، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوسی اڑوسی، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، وہ سب زور لگاتے اس رخ پر چلو جو زمانے کا رخ ہے، چلو ادھر، ساتھ دو اس کا۔ بچوں کی شادیاں کیسے ہوگی؟ لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھو گے، کیا کرو؟ اس معاشرے میں کون انہیں قبولے گا؟ جو معیارات ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حرام خوری پر اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں، بچیاں ہیں، کیا کریں ہم، ان کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ کیا کریں؟ اس معاشرے کے دباؤ کے خلاف کھڑے رہنا بھی مشکل ہے، ہو جائے کہ چلنا۔ یہ جہاد اول ہے۔ نمبر 2، فریضہ ثانی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانے کی صورت میں ہوتا ہے یہ جہاد۔ دوسری منزل پر ظاہر بات ہے کہ دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو اپنا جان اپنا مال کھپائیں گے، پہلے کچھ دین سمجھیں گے، دین کا علم حاصل ہوگا تو تبلیغ کس بات کی کریں گے جا۔ پھر سوسائٹی کے مختلف لیولز ہیں، عوام الناس کو تو ٹھیک ہے، آپ واعظ کے ذریعے سے، واعظانہ خطابات کے ذریعے سے بھی کچھ جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لیکن انٹلیکچوئل بھی تو ہے اسی معاشرے میں، اینڈ دے کنٹرول دی سوسائٹی۔ یہ نشأت ثانیہ کا مضمون ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ تو قبول کرتے ہیں قیادت انٹیلیجنسیا کی۔ اگر انہیں کنورٹ نہیں کر سکتے آپ تو معاشرہ ایز اے ہول ول نیور بی کنورٹڈ۔ خالص عوامی جد و جہد سے یہ کام نہیں ہوگا۔ عوامی جد و جہد اور ساتھ انٹلیکچوئلز کے اوپر وہ فکری اعتبار سے یلغار ہو، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی تو کام بنے گا۔ اس کے لیے لوگ چاہیے جو اپنا وقت لگائیں، اپنے کیریئر چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا اسی کو موٹو بنا لے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جب تک اس کے لیے اولیاء اللہ نے کیا تھا تو زندگی کا کیریئر بنایا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ آئے تھے اور ایک چلہ لگا کے چلے گئے،
معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اجمیر میں اور ایک چلہ لگا کے واپس غزنی چلے گئے اور جا کر وہاں جو ہے چشت میں جا کے پھر ڈیرا لگا دیا. یہ تو نہیں کیا انہوں نے. تو اگر یہیں بیٹھ کے اپنی پوری زندگی لگائی ہے. بعد میں جو کچھ ان کے مزاروں کو بنا لیا گیا ہے شرک کے مرکز، وہ ہے دوسری بات ہے. ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. وہ تو نہ معلوم کتنے صحابہ کے جو مقبرے تھے ان کو بنا رکھا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر تھی طائف میں. یمن سے جتنے آتے تھے حاجی، اس سعودی حکومت سے پہلے جتنے حاجی آتے تھے، پہلے وہ طواف کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کی قبر کا، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ طواف. راستے میں جو آگئی یہ تو پھر یہ کہ جب یہ وہابی حکومت آئی ہے، انہوں نے وہ سارے وہاں کے رسوم اور یہ سارے مشرکانہ جو معاملات تھے ختم کیے قانون کے جبر سے. ورنہ کیا نہیں ہوتا تھا، وہاں سب کچھ ہوتا تھا. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے اپنی زندگیاں جیسے کہ اولیاء اللہ نے صرف کی ہے، جیسے صحابہ نے لگائی ہیں، تو تبلیغ اس کے بغیر تو نہیں ہوتی. فریضہ سادس کے ضمن میں یہ سب سے اونچا، سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید پنجہ آسمائی کی صورت میں یہ جہاد ہوتا ہے. یہ اصل میں جملہ تو اوپر تھا نا کہ یہ جہاد 3 لیولز پر ہوتا ہے. یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے کی وہ ذرا اسی تسلسل کے ساتھ ہے. جس کے لیے تن من دھن لگانے کا عزم حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے. اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے لازمی کے لفظ کو. اگر یہ نہیں حدیث کے الفاظ ہیں اصل میں، اب یہاں پر وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی ڈاکومنٹری حوالوں کے ساتھ تو نہیں. من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ جنگ کی آرزو ہی اس کے سینے میں تھی، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوئی، ایمان پر نہیں. اسی لیے حضور کی وہ دعا، آپ کی یعنی خواہش، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل، پھر اللہ کی راہ میں شہادت کی لذت مجھے نصیب. اگر یہ آرزو بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اتفاق ہے. یہ بات ہے صحیح. بہت سے صحابہ کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ قتال کا مرحلہ شروع ہوا، اس میں کوئی بات نہیں. آرزو ہو پہلا وہ وقت آئے کہ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر تیری میدان میں نکلیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے. بہرحال یہ پہلا لازم ہوا ان تینوں لیولز پر جہاد. پہلے لیول پر نفس، شیطان لعین اور اس کی ضروریت سلبی و مانوی اور معاشرے کے غلط رجحانات کے خلاف جہاد. دوسرے لیول پر تن من دھن لگانا، وقت، صلاحیت، قوت، پیسہ صرف کرنا، اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، دعوت دین، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا. اس میں بھی 3 لیولز ہیں. ایک لیول عوام کا ہے، ایک لیول خواص کا ہے، اور ایک لیول ان بگڑے تگڑوں کا ہے کہ جو اصل میں ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے پر. ان کے لیے مناظرہ کرنا پڑتا ہے، ان کو چپ کرانے کے لیے. جیسے کہ احمد دیدات آج کل مناظرہ کر رہے ہیں عیسائیوں کے خلاف. یا کسی زمانے میں ہمارے ہاں ایسے مناظر پیدا ہوئے جب آریہ سماجیوں کا بڑا بول بالا ہو گیا تھا، تو انہوں نے مقابلہ کیا، انہیں شکستیں دی. نہ دیتے تو اس وقت کی ضرورت تھی، ورنہ لوگ بہہ جاتے. تو دعوت جو ہے 3 لیول کے اوپر ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وہ ہے انٹیلیجنسیا کے لیے. موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، یہ ہے عوام کے لیے. اور یہ لوگ جو ہے گمراہ کرنے والے مشنریز ہوں یا قادیانی ہوں یا اور ہوں، ان کے خلاف وہاں پھر مناظرہ بھی کرنا. 3 لیول ہیں. جادلھم باللتی احسن. اچھا دوسرا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور نوٹ کرتے جائیے. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. جہاد کا منفی پہلو ہجرت ہے. چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل یہ ہے کہ ان تہجر ما کرہ ربک. حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. چھوڑ دینا ہجرت ہے نا. گھر بار چھوڑنا، شہر چھوڑنا، ملک چھوڑنا، یہ ہجرت تو سب کو معلوم ہے. لیکن ایک ہجرت معنوی ہے. آپ ایک غلط کام کر رہے تھے، آپ کی معاش میں کوئی غلط حصہ شامل تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہجرت کی ہے. ان تہجر ما کرہ ربک.
ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہی ہجرت ایک اور سطح پر آتی ہے، معاشرتی سطح پر، جو آپ ہر روز اگر پڑھتے ہیں دعائے قنوت، وہی کہ جو عام طور پر حنفی حضرات پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو جو تیرے احکام کو توڑیں اور تیرے احکام کی خلاف ورزی کریں. جو لوگ یہ دعا روز پڑھتے ہو، پھر ان کی دوستیاں اور ان کی محبتیں اور رشتہ داریاں جو کہ تو قائم ہو فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ، وہ روزانہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے سامنے بولتے ہیں. فَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اے اللہ ہم تو چھوڑ دیتے ہیں، تعلق منقطع کر لیتے ہیں ان سے کہ جو تیرے فاسق اور فاجر ہیں، جو تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اسے حال میں لیں گے تو یہ اظہار حال ہے، گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اسے مستقبل میں لیں گے تو یہ وعدہ تھا جس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. روزانہ رات کو وعدہ کیا، کل پورا دن جو ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے. ہماری دوستیاں، تعلقات، ہمارے تمام رشتہ داریاں وہ سب کے سب یوں کی توں برقرار ہیں. ان کا فسق و فجور بھی اپنی جگہ قائم، ہماری دوستی اور محبت بھی قائم. تو ہم نے جو رات وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. اور اگر اسے حال میں ترجمہ کریں گے تو گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نہیں چھوڑتے، نہیں ترک تعلق کرتے ان سے کہ جو اس کے فاسق و فاجر. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جدوجہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے، جیسے مہاجرین مکہ چھوڑ کر سب چیزیں اور مدینے چلے گئے تھے. جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل ہتھیار قرآن مجید ہے. یہ نوٹ کیجئے، جہاد کے لیے کوئی ہتھیار چاہیے نا. پہلی دو منزلوں کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ شیطان سے کس کے ساتھ لڑیں گے؟ تزکیہ نفس اور شیطان کے خلاف جنگ صرف قرآن کے ذریعے لڑی جا سکتی. خوشتراں باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش. اقبال نے جو یہ دو شعروں کے اندر دو حدیثوں کے مفہوم کو سمو دیا ہے. ویسے تو اقبال کے کلام میں قرآن مجید کی تو بہت ہی کثرت کے ساتھ سمجھیے کہ تعبیر ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے اپنے شعروں کے اندر سمویا ہے. خود دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے انہوں نے، بلکہ حضور سے مناجات کی ہے. ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میری شاعری میں، میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا کچھ اور چیز مضمر ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ نامو سے فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا دل جو ہے بے جوہر ہے، اس میں کوئی چمک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، یا اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے فکر کے ناموس کے پردے کو چاک کر، اور میرے اس میں گویا کہ خار کے مانند ہوں، اس خیاباں کو، راستے کو اس سے پاک ہو جانا چاہیے. میرا یہ خار جو ہے اس کو اٹھا دیجئے، پھینک دیجئے، اور روز محشر مجھے خار اور رسوا کیجیے گا، اور اپنے پاؤں، اپنے قدم بوسی سے مجھے محروم کر دیجیے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور بات کہی. بہت بڑا دعویٰ ہے جو اقبال نے کی، لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. لیکن میں یہاں آپ کو دو حدیثوں کی بات بتا رہا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جو میں آپ کو پہلے سنا چکا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شے آپ کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جائے اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ اقبال کہتا ہے کشتہ شمشیر قرآن، کشتہ ابلیس کار مشکل است، کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو قتل کر دینا بہت مشکل کام ہے. زاں کے او گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. کیسے ماریں گے؟ جیسے کینسر ہے وہ پورے وجود میں پھیل گیا، کیسے آپریشن کریں؟ کشتن ابلیس کار مشکل است.
زاں کے گم اندر آماق دل است۔ اب دوسری حدیث، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا ہمت کر کے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ اس حدیث کو دوسرے شعر میں لائے، اسے مارنا تو مشکل ہے، مسلمان بنا لو اس کو۔ خوشتراں باشد مسلمان اشکنی، اپنے ابلیس کو مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کے لیے تمہارے پاس کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، اس قرآن کی تلوار سے اس کا کام تمام کرو۔ قرآن کے تلوار سے جو ہے اس ابلیس کی جان جو ہے وہ اگر جائے گی تو قرآن سے۔ اور بڑا خوبصورت ان کا یہ پیرایا ہے کہ چوب جان در رفت جان دیگر شبد، اگر ابلیس پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، قرآن بھی پورے وجود کے اندر سرایت کر سکتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے، جہاں اور ہو جاتی ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، جب اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پورا انسان کا وجود بھی بدل گیا، پوری دنیا میں بھی انقلاب کے لیے تمہید پیدا ہو گئی۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ فرمایا سورہ فرقان میں وجاہد بہم جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے۔ تو مکے میں جو جہاد حضور فرما رہے تھے وہ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا، قرآن کے ساتھ جہاد تھا۔ قرآن کے ذریعے گمراہی ختم ہو رہی ہے، شرک کا ازالہ ہو رہا ہے، کفر کا، الحاد کا، غلط نظریات کا، غلط افکار کا، یہی در حقیقت جہاد ہے اور یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ تیسری اور آخری منزل پر عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہے، لیکن اس میں نوبت فقہاء کرام کی طے کردہ شرائط کے ساتھ قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ تیسری منزل میں تین لیولز جو ہیں وہ پھر کبھی آپ جب منہج انقلاب نبوی پڑھیں گے، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، پھر وہ جہاد بالسیف تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایران میں ہوا ہے، دو طرفہ جنگ نہ ہو، ایک طرفہ جنگ ہو، جانیں تو دینی پڑیں گی اپنی، بہرحال اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ جو اس مغالطے میں ہے، حماقت میں مبتلا ہے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر حضور کو بھی کئی سو صحابہ کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے، تب کہیں دین غالب ہوا، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی اور ذرائع سے صرف دعوت و تبلیغ سے ہو جائے؟ یہ تبلیغی جماعت والوں کا یا وہ حضرات جو مغالطے میں کہ الیکشن میں ووٹوں کی بھیک مانگ کر ہو جائے، بڑے مغالطے میں نہیں المنکر میدان میں آئیں، چیلنج کریں، اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے، گولیاں کھائیں۔ اور اگر حالات جو ہے سازگار ہو، ٹرین ایسا ہو، حالات ایسے ہو کہ باقاعدہ بغاوت مسلح کی جا سکے تو ٹھیک ہے، کیوں نہیں؟ کفر کے خلاف کیوں نہ قتال کیا جائے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات کے اوپر۔ آج کل کے حالات میں یہ جو ہے مسلح بغاوت یہ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا آپ نے دیکھ لیا مالاکنڈ میں، وہاں پر یہ کہ ایئر فورس بھی استعمال ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف فوج استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ پرامن مظاہرہ، ابھی انہوں نے پرامن مظاہرہ کیا ہے اور اپنے سارے جو ہے قیدی چھڑوا کے لے گئے۔ اگر تشدد کرتے وہی حشر ہوتا جو پہلے ہو چکا۔ شیعوں نے پرامن مظاہرہ کیا تھا، اپنے آپ کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرا لیا تھا۔ تشدد کرتے تو ہزاروں جو ہے وہ اس کے اندر وہ بھی مارے جاتے، اور بھی جو ہوتا فساد ہوتا، پتہ نہیں ملک میں بغاوت ہو جاتی، اس لیے کہ شیعہ جو ہے فوج میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، کیا ہوتا۔ اس وقت یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنی ناک رگڑنی جو ہے وہ پسند کر لی، تصادم کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ کمٹمنٹ ہمیں نہیں دیتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہ ہمیں ایکسپٹ کیا جائے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کمٹمنٹ لی ہے اور تب انہوں نے اپنا محاصرہ اٹھایا۔ بہرحال یہ شکلیں ہیں، اس کے اوپر اس وقت گفتگو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جہاد کی منزلیں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جہاد جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جہاد فرض ہے۔ وہ فرض جو ہے پہلے لیول پر تین چیزوں کے خلاف جہاد ہے: شیطان، نفس امارہ اور معاشرے کے غلط رجحانات کے خلاف جہاد۔ دوسرے لیول پر جان اور مال خرچ کرنا ہے، اور وہاں بھی لیول تین ہے، ایک عوام الناس کی سطح ہے، ایک انٹیلیجنسیا کی سطح ہے،
اور ایک یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باقاعدہ تنخواہ یافتہ جو گمراہ کن لوگ ہیں، ان کے مقابلے کے لیے آپ کو وہ مناظرہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تیار ہوں گے تب کریں گے، ورنہ تو پہلے ہی وار میں آپ چت ہوئے پڑے ہوں گے۔ آپ کسی قادیانی سے مناظرہ کر کے دیکھیے، میں نہیں کر سکتا، اٹس اے اسپیشلائزڈ جاب۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، جو ان کو پھر جو ان کے ہاں جو غلط چیزیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔ اب جس طریقے سے کہ کسی عیسائی سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت اور کسی درجے میں موعظہ حسنہ، لیکن بیسیکلی میرا جو ہے وہ لیول ہے۔ وہ جو احمد دیدات صاحب ہیں وہ کم سے کم عیسائیوں کی حد تک مناظرے کا حق ادا کر رہے ہیں، باقی اور جو ہے ہمارے ہاں اس وقت کوئی حق ادا نہیں ہو رہا، نہ یہ قادیانیوں کے بارے میں ہو رہا ہے، نہ اہل تشیعوں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ہمارے عیسائیوں کے ہاں کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ وہ تو احمد دیدات ہیں جو زیادہ تر یورپ میں، امریکہ کے اندر اور اونچی سطح پر کر رہے ہیں، ہمارے لیول پر نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے لیے وقت لگے گا، زندگیاں وقف ہوں گی تب ہوگا نا کام، اپنا وقت اور صلاحیت صرف ہوگی۔ آخری لیول پر جہاد پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگلا درجہ چیلنج کرو، میدان میں آؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اگلا مرحلہ حضور کی سیرت مطہرہ میں آیا، آرمڈ کانفلکٹ، تلواریں تلواروں سے ٹکرائی۔ 14 صحابہ شہید ہوئے بدر میں، 70 قرشی قتل ہو گئے، لیکن یہ کہ جو احد میں معاملہ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے الٹا ہو گیا۔ تو وہاں لیول جو ہے 3، تو 3 ضرب 3 9 لیول جہاد کے ہو گئے۔ اب آئیے دوسری چیز جو کہ لازم ہے، لزوم ہے، وہ ہے لزوم اجتماعیت کا تقاضا۔ اجتماعیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اجتماعیت کی نوعیتیں تینوں لیول پر مختلف ہوں گی۔ ذرا نوٹ کر لیجئے، بہت اہم مضامین ہے۔ بہت سارے معاملات ہمارے جو ہے وہ اس ایک چھوٹی سی تحریر کے حوالے سے اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو مستحضر ہو جائیں گے۔ فریضہ اول، یعنی فریضہ اول میں آپ کو خود اللہ کا بندہ بننا ہے، نیک کام کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، اسلام، تقوی، اطاعت، عبادت۔ اس کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت بھی آپ اختیار کریں گے تو یہ تقاضا آپ کا پورا ہو جائے۔ کسی جماعت کی ضرورت نہیں، کسی ڈسپلن جماعت کی ضرورت نہیں، کوئی آرمی والے ڈسپلن کی ضرورت نہیں، اچھی صحبت میں بیٹھیے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ بری صحبت اختیار کریں گے آپ خود برے ہو جائیں گے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ کے اندر اچھائی اور بھلائی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے یہ پورا ہو سکتا ہے تقاضا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ جماعت ہی ہو تبلیغ کے لیے، ادارہ ہے، ادارہ کائے کے لیے؟ ادارہ ہے کوئی خدام القرآن کی انجمن ہے، قرآن مجید کے مضامین کی اشاعت ہو رہی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یا کوئی اور انجمن ہے، یا کوئی اور ادارہ ہے، دارالعلوم ہے، یونیورسٹی کو قائم ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے، قرآن کالج قائم ہوا ہے، قرآن یونیورسٹی بھی وجود میں آئے، یہ اداروں سے کام ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت۔ دوسرے لیول تک بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سمع و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ جب نظام بدلنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو اب چاہیے مضبوط جماعت، لیکن نظام بدلنے کے لیے تو ٹکراؤ ہوگا، ایک جمے ہوئے نظام کے خلاف ٹکراؤ ہوگا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کے ہاں جاگیرداری نظام ہے، سعودی عرب میں شہنشاہی نظام ہے، فوج کی فوج ہے وہاں، پرنسس کی، وہ پرنسس مالک ہے، تو ہر جگہ ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ ویسٹرن انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، پریویلیج کلاسز ہیں۔ آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، وہ آ جائیں گے کھڑے ہو کر سینہ تان کر، they will resist, they are bound to resist۔ انہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ نظام کہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب ہے، کم اپ، gird up your loins، face them۔ لہذا آپ کو بھی ایک منظم جماعت کے بغیر اس میدان میں کود گئے تو پاگل ہیں آپ، بے وقوف ہیں آپ۔ اس میدان میں آنے کے لیے ادارہ کافی نہیں ہے، اس میدان میں آنے کے لیے کوئی لوز جماعت کافی نہیں ہے، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، جس کے لیے حدیث یہاں پر آئی،
آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت بھی ڈھیلی ڈالی نہیں، 4 آنے کی ممبری والی نہیں، سمع و طاعت والی جماعت، سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے۔ فرق صرف یہ ہوگا لسن اینڈ اوبے کسی معصوم شخصیت کا تھا تو مطلق جو حکم دے مانو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا واجب الاذعان، واجب التنفیذ، واجب التعمیل، واجب الاطاعت۔ آپ کے بعد کسی کا نہیں، ابو بکر صدیق کا بھی نہیں تو اور کس کا ہوگا؟ آپ کے بعد آخر تک قیامت تک معصومیت کا معاملہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، معصومیت ختم، لہذا مطلق اطاعت اب کسی انسان کی نہیں ہے تا قیام قیامت، within the limits of شریعہ، فی المعروف، حرام میں نہیں بات مانی جائے گی، مباح کے درجے میں جو حکم دے مانا جائے گا۔ بہرحال یہ جماعت کے سلسلے میں جو فرق ہے کہ پہلے لیول پر کسی جماعت کی ضرورت، جماعت ہو تو بہت اچھا ہے، یہ بھی ایک صحبت ہے، جب جماعت ہے تو جماعت میں ہم مقصد لوگ جمع ہیں، منظم ہیں، اجتماعات ہوتے رہتے، تو یہ بھی، لیکن ضروری نہیں ہے جماعت اس کام کے لیے۔ لوز ایسوسیشن، بردرہڈ، کوئی بھائی چارے کا سا ایک ماحول، کوئی دوستی کا ماحول، یہ بھی کافی ہے، صحبت صالح جو ہے کافی ہے جماعتی تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ آن دی فرسٹ لیول، آن دی سیکنڈ لیول وہ بھی ایک آدمی بھی دعوت دے سکتا ہے پوری عمر، 950 برس تک حضرت نوح دیتے رہے، لیکن یہ کہ وہ ادارے بن جائیں، پبلشنگ ہاؤسز بن جائیں، کوئی انسٹیٹیوشنز وجود میں آ جائیں، انجمنیں ہوں، ایسوسیشنز ہوں، انسٹیٹیوٹس ہوں، بہت اچھی بات ہے، بڑا اعلیٰ ہے، منظم طریقے سے دعوت ہوگی، فکر پھیلے گی۔ لیکن ایٹ دی تھرڈ لیول آف اقامت دین، ایک ایسی منظم جماعت کے جس میں ڈسپلن ہو، سمع و طاعت والا، لسن اینڈ اوبے، جس کو ہم کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، جس کو قرآن کہتا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ یہ گویا کہ امت مسلمہ کے الگ آئے لفظ آیا ہے، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اس لیے کہ یہ حزب کا لفظ آیا ہے سورہ مجادلہ میں، یا حزب الشیطان یا حزب اللہ، اور آئے گا حزب الشیطان، جو بھی باطل نظام کے علمبردار ہیں، سپورٹر ہیں، وہ حزب الشیطان ہے۔ اور جب حزب اللہ سامنے آئے گی ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں جب تک کہ نظم والی، آرمی ڈسپلن والی پارٹی نہیں ہوگی وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تیسرا لازمی شے کیا ہے؟ وہ ہے بیعت۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض، اس کے لیے پاک پانی کا ہونا شرط، پاک پانی نہ ہو، کوئی اور مجبوری ہو تو اس کا بدل بھی ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک نارمل جو ہے نماز کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے وضو کی فرضیت، اس کا لزوم وضو کے لیے پاک پانی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جتنی کتابیں فقہ کی ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کتاب المیعاد، پانی کی بات شروع ہوگی پہلے، یعنی کہ فرض اولین نماز ہے، اور نماز کے لیے لازم وضو ہے، اور وضو کے لیے پہلے، بلکہ اسے بھی پہلے طہارت بھی ہے، طہارت ہے، وضو ہے، ان دونوں کے لیے پاک پانی چاہیے۔ تو یہاں سے دین کی بات شروع ہوئی، تو پہلے پانی کی بحث ہوگی، پانی پاک کون سا ہوتا ہے، ناپاک کون سا ہوتا ہے، اس سے بحث چلے گی۔ پھر یہ کہ وہ طہارت کے معاملات، نواقض وضو کیا ہیں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر کس طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں، ناپاکیاں، حدث جو ہے وہ چھوٹا بھی ہے جو صرف وضو سے ختم ہو جائے گا، ایک بڑی ناپاکی ہے اس کے لیے غسل لاتے ہیں، یہ سارے شرائط یہاں سے چلیں گی۔ تو اسی حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اوپر سے چل رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ فرائض دینی کا جامع تصور، اس کے لیے 3 لیول معین ہوئے، اس کے لیے جماعت لازم۔ جماعت کیسے وجود میں آئے گی؟ وضو کیسے ہوگا؟ پاک پانی سے۔ تو وہ پاک جماعت کی وجود کے لیے ہمیں جو مسنون، معصور، منسوس جو طریقہ ملا وہ بیعت کا ہے۔ یہ بیعت کس لیول پر ہے؟ بیعت جو پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے پہلے لیول پر بھی ہمارے ہاں بیعت ہی رہی ہے، یہ مرشد ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ مرشد کاہے کے لیے ہوتے تھے؟ اپنی اصلاح کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اس میں جہاد وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سارا نظام وہ بھی بیعت کی بنیاد۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن ہو، حدیث ہو، سنت ہو، سیرت ہو، تاریخ ہو، اور کوئی شے ہے ہی نہیں، تنظیم کی بنیاد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دعوے سے بتا دیں مجھے کہ کوئی اور بنیاد بیعت ہے۔
کہیں بیعت ہے نام کے ساتھ، کہیں بیعت ہے بغیر نام کے. نکاح کیا ہے؟ یہ بیعت ہے لیکن بغیر نام کے. عورت یہ عہد کرتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی. ہاں، اطاعت کا دائرہ کہاں ختم ہو جائے گا؟ جہاں شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو. اس کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ سم و طاعت فی المعروف کی بیعت نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح میں آفر عورت کی طرف سے ہوتی ہے. مرد قبول کرتا، جیسے مرید بیعت کرتا ہے اور جس کے ہاتھ میں بیعت کی وہ قبول کرتا ہے، میں نے تمہاری بیعت قبول کی. لیکن بیعت کے اندر آغاز کدھر سے؟ تو مرید کی طرف سے. اسی طریقے سے نکاح میں جو اس کا پہلا قدم ہے وہ ایجاب ہے، پھر قبول ہے. دولہا قبول کرتا ہے ایجاب لڑکی کی طرف سے، نکاح خواں کر رہا ہوتا ہے. لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل جس نے اجازت دی ہے نکاح خواں کو، اور نکاح خواں ایجاب کرتا ہے اور قبول کرتا ہے دولہا. بالکل یہ معاملہ ہے. جو لفظ بیعت وہاں نہیں ہے تو بیعت. چنانچہ کرسچنز کے ہاں مجھے معلوم ہوا تھا، میں نے اپنے بعض دروس میں تذکرہ کیا ہوا ہے، شاید آپ حضرات میں سے بعض کے علم میں نہ آیا ہو. یہ سارا فرگوسن کی شادی ہوئی تھی شاہی خاندان میں. جو یہ ولی عہد ہے اس کا چھوٹے بھائی سے، کیا نام ہے اس کا نام تو یاد نہیں مجھے، اینڈریو سے جب شادی ہوئی تھی سارا فرگوسن کی، ہونے والی تھی، اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا اخبارات میں. تو اس نے کہا تھا I am not that timid type of woman. I am not going to say I will obey him. تو بڑی ہاٹی قسم کی عورت تھی. انہوں نے کہا یہ میں تو کبھی نہیں کہوں گی کہ میں اس کی اطاعت کروں گی. اس کے باپ کو بھی کہنا پڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ان کا یہ نکاح ہوتا چرچ میں جا کر، کہیں گھر میں ہوتا ہی نہیں. اور وہاں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت وہاں لڑکی کہتی ہے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں گی. اور قرآن نے یہ الفاظ کہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب. صالح نیک بیویاں جو ہیں وہ فرما بردار ہیں، شوہروں کی فرما برداری لازم. ہاں، حد کہاں آ جائے گی؟ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اس سے بڑے بڑے اس کے اندر شوہر کی اطاعت کرنی ہے. آپ قائل کر دیں اس کو، اپنی بات اس سے منوا دیں، عقل سے، دلیل سے، اپیل سے، جس طرح بھی قائل کر لیں کر لیں. لیکن نہیں تو پھر اس کی بات ماننی پڑے گی. یو ہیو نو چوائس. یہ بھی تو بیعت ہی ہے. ہمارے ہاں تو میں ثابت دلیل سے کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے ہاں اجتماعی نظام بیعت کے سوا ہے ہی نہیں. یہ سارے نظام جو ہے یہ سب جو باہر سے لیے گئے، یہ ممبرشپ ہے اور یہ ان کا پھر الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن کے ذریعے سے ابھی 2 سال کے لیے سب کے سب بدعات، یہ سب کے سب انگریزوں کی سنتیں ہیں لائی ہوئی اس ملک میں. اس صدی سے پہلے پوری تاریخ اسلامی کے اندر کہیں اس کا وجود نہیں، اور اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی. بہرحال بیعت پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سم و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی ہے. چنانچہ اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ مم ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. بہت سخت الفاظ ہیں یہ اور بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ. مم ماتا، جو مرا. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کوئی دوسرے درجے کی کتاب نہیں ہے. مسلم اور بخاری چھوٹی یہ 2 کتابیں ہیں، صحیحین. اور اس کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، مم مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا. اس لیے کہ نارمل حالات میں تو 2 ہی صورتیں ممکن ہیں. اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اس کے سربراہ سے بیعت سم و طاعت فی المعروف. یعنی کوئی نظام حکومت جو ہے وہ کم سے کم منیمم لیول جو ہو سکتا ہے اسلامی حکومت کا، اگر اس پر کوالیفائی کر رہا ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت ہے تو اس کے سربراہ سے آپ کو بیعت کرنی ہوگی. خلافت کا نظام اب جب بھی قائم ہوگا بیعت پر ہوگا. اس سے پہلے مشورہ ہوگا، وہ الیکشن جسے بھی کہیں گے وہ مشورے کا بدل ہے. لیکن یہ کہ جب ایک کا منتخب ہو گیا اب اس کی اطاعت کرنی ہے آپ کو فی المعروف.
مشورہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی، لیکن آخری جو ہے اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے جیسا کہ اس وقت کا ماحول ہے، تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیٹھ کے سموتاعت فی المعروف ہوگی۔ تیسری کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ تیسری ممکنہ صورت ہے، ایک آگے آ رہی ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا، نارمل حالات میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا اسلامی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت، نہیں ہے تو قائم کرنے کے لیے پارٹی اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو مرا بغیر بیعت کے وہ جاہلیت کی موت مرا، ورنہ تو یہ کہ کوئی شکل ہونی چاہیے نا آخر صورت کے اندر بیعت ہے۔ اگر خلافت کا نظام ہے خلیفہ سے بیعت کیجیے، خلافت کا نظام نہیں ہے، خلافت خود تو قائم نہیں ہو جائے گی، آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گی، اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، اس جد و جہد کے لیے جماعت لازم ہے، اس جماعت کے امیر سے بیعت۔ تیسری ممکنہ صورت صرف ایسے عظیم اور شدید فتنے کی ہو سکتی ہے جس میں حدیث نبوی میں وارد الفاظ کے مطابق سویا ہوا شخص جاگنے والے سے بہتر ہو، بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو، اور کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہو۔ یہ ایک ایسی فتنے کی حالت ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جیسی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو بہت سے صحابہ کا معاملہ اس نوعیت کا ہو گیا، فتنہ اتنا شدید ہے کہ کیا فیصلہ کریں، کس کا ساتھ دیں۔ تو بعض نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا ساتھ دیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ یہ ایک امکانی صورت ہو سکتی ہے کہ فتنہ اتنا شدید ہو چکا ہو، وہ بھی اس لیے نہیں کہ دین قائم نہیں ہے، بلکہ دین تو قائم ہے، البتہ یہ کہ اس وقت یہ جو دو سربراہ اس کے بننے کے جو بھی مدعی ہو گئے ہیں یا جنہیں بنایا گیا ہے، ان میں سے کون حق پر ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ورنہ دین تو قائم تھا۔ تو لہذا آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں ان میں سے؟ اس پہلو میں صرف ایک وہ تھی جس کو کہا جائے، یہ نہیں کہ باطل کے غلبے میں وہ گھروں میں بیٹھ رہے ہوں، باطل کے غلبے میں گھروں میں بیٹھ رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں تو آپ کو جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جہاد کے ان مراحل سے ہو کر اس اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ ہم سم اپ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا اس پوری بحث کا؟ انجمن خطام القرآن کا مقصد ہے جہاد بالقرآن۔ یہی وجہ ہے کہ سن 72 میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اغراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے: عربی زبان کی تعلیم و ترویج، قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق، علوم قرآنی کے عمومی نشر و اشاعت، ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصود زندگی بنا لیں، اور نمبر 5 ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن کے حکیم کے فلسفہ اور حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے۔ تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائض کی انجام دہی، بالخصوص اقامت دین یا اسلامی انقلاب کے لیے بیعت ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ و سم و طاعت فی المعروف پر مبنی خالص دینی جماعت۔ ان دونوں اداروں کا معاملہ ہمارے ان تصورات کے ساتھ، وہ ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں اس سے متعلق سوالات متعلق ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے فرائض دینی کے جامع تصور کی وضاحت پر مشتمل ایک بہت ہی مختصر تحریر کا مطالعہ کیا تھا۔ آج اسی کے ضمن میں 3 مزید پہلوؤں سے گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک چڑھائی ہے
اور اس پر چڑھنے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے کفار اور مشرکین کے لیے، بلکہ خاص طور پر ولید ابن مغیرہ وہاں مراد ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے عنقریب مجبور کروں گا چڑھائی چڑھنے پر۔ سأرہقہ، صعودا، یہ سورہ مدثر کی آیت ہے۔ رہق کہتے ہیں مجبور کرنا کسی کو، مغلوب کر کے کسی کام پر مجبور کر دینا، رہق۔ سأرہقہ، میں ان قریب اسے مجبور کر دوں گا، صعودا، چڑھائی چڑھنے پر۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے خصوصی سزا ہوگی، جیسا کہ حضور نے شب معراج میں مشاہدہ بھی کیا کہ ایک شخص کو عذاب اس طرح ہو رہا تھا کہ بڑی اونچی چڑھائی اس کو چڑھنی پڑتی تھی، بڑی مشقت سے، اور سانسم سانس ہو کر بری طرح، اور پھر جب وہ اوپر چوٹی پر پہنچ جاتا تھا اسے وہاں سے گرا دیا جاتا تھا۔ پھر وہ اثر نو، محنت اور مشقت، اور پھر اسی مشقت میں گویا کہ یہ اخروی سزا ہے اس کی۔ بہرحال اس کا جو مناسبت تھی ولید ابن مغیرہ سے کہ چونکہ وہ ایک سردار تھا، بڑی صاحب حیثیت شخصیت، صاحب وجاہت، دولت مند، بڑی جائیداد والا، اس وجہ سے جو اونچا مقام تھا شاید اس کے مناسبت سے اللہ تعالی جہنم میں اس کے لیے سزا کی یہ شکل رکھیں گے، یہ اونچائی۔ لیکن میں نے اصل میں اس آیت کا حوالہ اس وقت دیا ہے، دنیا میں بھی انسان کو ایک اونچائی چڑھنی پڑتی ہے، ہر انسان ایک چڑھائی چڑھنے پر مجبور ہے۔ اگر یہاں چڑھ لے گا وہاں عافیت میں رہے گا، اور یہاں عیش میں زندگی گزار دے گا، غفلت میں گزار دے گا، وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ گویا کہ یہ آخرت کا اور دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ فگر جو ہے بہت عمدہ ہے کہ اس میں چڑھائی کا تصور ہے کہ مسلسل انسان کو اوپر اٹھنا پڑے گا۔ فرائض دینی کا یہ تصور کہ کلمہ شہادت سے شروع ہو گیا، جیسے ہی کوئی شخص ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی کسے باشد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہاں سے اسلام شروع ہو گیا۔ البتہ یہاں سے ایک ڈاؤن ورڈ موومنٹ بھی شروع ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ جڑیں زمین میں اترنی شروع ہوں، وہ ہے در حقیقت ایمان حقیقی، تصدیق بالقلب۔ اور جتنا اونچا چڑھنا ہے آپ کو اتنی ہی نیچے جڑیں بھی لے جانی پڑیں گی، ورنہ درخت جو ہے بہت اونچا ہو اور اس کی جڑیں بہت چھوٹی ہوں تو وہ تو ہوا کا ایک جھونکا آئے گا درخت گر جائے گا، کیونکہ جڑوں کا ایک کام پراپ اپ کرنا بھی ہوتا ہے، اس چیز کو سنبھالنا، جیسے کہ خیمے کے بانس جو ہوتے ہیں ان کے لیے رسیاں بندھی ہوتی ہیں، تو جڑیں دو کام کہ وہ غذا کو زمین سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کو جو تنا ہے اور پورا اوپر کتنا وزن ہے اسے پراپ اپ کرنا اور اس کو جو ہے سہارا دینا، یہ بھی جڑوں کا کام ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے جتنا آپ اوپر چڑھائی چڑھنا چاہیں گے اتنی ہی گویا کہ نیچے ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ بھی گہری ہونی ضروری ہے۔ البتہ جو عملاً چڑھائی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والی چڑھائی تو نظر نہیں آئے گی، یہ تو اندر ہے، اوپر کی چڑھائی نظر کا پہلے جو ہے وہ تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے یہ 4 پلرز آپ کو کھڑے کرنے پڑیں گے۔ اس کے اوپر ایک چھت آئے گی، اسلام۔ اس کی ہم مختلف جو ہے اصطلاحات کے حوالے سے اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ اب اس سے اوپر ایک تصور آئے گا اور وہ ہے دعوت، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی اور حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اس سے اوپر ایک اور چڑھائی ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیر رب کی کبریائی،
قائم کرنا، نافذ کرنا، اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ اسی طریقے سے یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کی اطاعت، باقی حصوں میں اپنی مرضی، اپنی جی کی اطاعت یا کسی اور کی اطاعت۔ اسی کے لیے ایک اصطلاح اور ہے، غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی کے لیے حدیث میں اس طرح آئی ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ بات ایک ہی ہے، اصطلاحات میں شمار ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے لیے جو چڑھائی چڑھنی پڑے گی اس کا عنوان ہے جہاد۔ تو پہلے تو آپ جہاد کو سمجھ لیجئے کہ وہ اصل میں ہے کیا، اور اس فگر کے حوالے سے اس کی 9 منزلیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، گنتی کر کے۔ پہلے یہ کہ جہاد کا اصل مادہ کیا ہے؟ جوہد۔ اور جوہد کے معنی ہر شخص کو معلوم ہے، کوشش، سعی، محنت۔ لیکن اتنی گرامر ابھی آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی، باب مفعلہ جب بنتا ہے اس سے، اس میں مجاہدہ اور جہاد، یہ در حقیقت باب مفعلہ کے 2 مصدر ہیں۔ اس میں ایک نیا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جوہد ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، اور ایک تصور یہ کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش جب کوشش کے مقابلے میں آ جائے گی، کوششوں کا ٹکراؤ ہوگا، تو یہ جہاد ہوگا۔ اس کی ایک مثال اور ذہن میں رکھ لیجئے، قتل، یہ یک طرفہ عمل ہے۔ قتل، کوئی شخص جا رہا تھا، گولی مار دی، مر گیا، قتل ہو گیا۔ مقاتلہ یا قتال کیا ہوگا کہ 2 گروہ یا 2 افراد ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یہ اس کو قتل کرنا چاہے، یہ اس کو قتل کرنا چاہے، تو مقاتلہ ہو گیا۔ تو جس طرح جوہد سے جہاد یا مجاہدہ، اسی طرح قتل سے مقاتلہ اور قتال، اسی طرح بحث سے مباحثہ، آپ بھی بحث کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے دلیل دی، میں نے دی، آپ نے میری دلیل توڑی، میں نے آپ کی توڑی، یہ کیا ہے؟ یہ مباحثہ۔ اسی طرح شعر اور مشاعرہ، شعر آدمی اپنا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اپنی تنہائی کے اندر، مشاعرہ میں اب شعر کا مقابلہ ہوتا ہے، فلاں زمین میں اور فلاں مصرع طرح پر تب آزمائی کیجئے، آپ بھی ذرا اپنی غزل پیش کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں مشاعرہ کون لوٹ کے لے جاتا ہے۔ تو اس مفہوم کو سمجھ لیجئے، جہاد اور مجاہدہ۔ تو میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، ویسے تو ان تینوں منزلوں کے لیے جہاد لازم ہے۔ البتہ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ صرف اگلی اوپر کی 2 منزلوں کے لیے آیا، نیچے کی پہلی منزل کے لیے یہ صرف حدیث میں آیا ہے لفظ جہاد۔ 2 حدیثیں بہت اہم ہیں، نوٹ کر لیجیے، لکھ لیجیے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، میں اٹھ کے یہ نہیں لکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ساری جو لگامیں لگی ہوئی ہیں مجھے، ان کا تقاضا یہی ہے کہ میں یہیں بیٹھا رہا ہوں۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے۔ آپ نے جملہ اسمیہ تو پڑھا ہوگا نا، المجاہد مبتدا، من جاہد نفسہ اس کی خبر بنے گی۔
المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد۔ ایک دوسری حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ای الجہاد، کون سا جہاد، افضل ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، لکھ لیا؟ حضور نے جواب دیا، ان تجاہد نفسک، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یعنی یہاں پہ گویا کہ محذوف ہوں گے افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن حضور کے الفاظ میں افضل الجہاد شروع میں نہیں ہے، بلکہ صرف ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ ایک اللہ کا حکم آیا، ایک نفس کی خواہش ہے، آپ نفس کی خواہش کو سپریس کریں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں گے۔ تو یہ جہاد آپ کو پہلے لیول پر بھی درکار ہے۔ البتہ اس جہاد میں نہ مال لگتا ہے نہ جان، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے قرآن میں جہاں آتی ہے بے اموالکم و انفسکم، وہ اصل میں اوپر کی دو لیولز ہیں کہ جس کے اوپر جان اور مال کھپتی ہے۔ یہ جہاد اندر ہی اندر ہوتا ہے، اس کے لیے نہ لشکر ہے نہ فوج ہے، لیکن یہ کہ اندر ہی اندر کشاکش اور کشمکش چلتی رہتی ہے، حق و باطل کی، خیر اور شر کی، نیکی اور بدی کی۔ تو یہ تو اتنی عربی تو آپ لوگوں کو آ جانی چاہیے اب کہ آپ خود لکھ لیں، اس طرح تو میں نے ڈکٹیٹ کر دیا ہے۔ اب تو تیسرے مہینے میں آپ لوگ شروع داخل ہو گئے ہیں، نہیں اب اوپر ادھر سے آ گئی فرمائش، ذرا اس کو صاف کریں۔ کون؟ اچھا اچھا، جب میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ کسی خاتون کی آواز ہے، آپ کی آواز، اس لیے میں اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ اگر اوپر سے آواز آ رہی ہے تو میں ذرا ان کا چلو لکھ دو۔ یہ لکھتے رہیں گے تو میں گفتگو جاری رکھوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے، اگرچہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جہاد کے ساتھ جان اور مال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر جہاد کے ساتھ بے اموالہم وانفسہم، بے اموالکم وانفسکم، جان اور مال کا کھپانا، یہ اصل میں جہاد وہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ جو اوپر کی دو منزلوں میں۔ پھر میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ پہلی منزل میں ظاہر بات ہے کہ وقت لگے گا، صلاحیت کھپے گی، پیسے بھی لگیں گے، یا یہ کہ پیسے کی قربانی دینی پڑے گی۔ ایک شخص اپنے کیریئر کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پہلے دین سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر جس لیول پر آپ سمجھیں گے اسی لیول پر سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹلیکچول لیول پر ہے تو آپ انٹلیکچوئلز کو سمجھا سکیں گے، اس تک ابلاغ کا حق ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بس سطحی سی ہے تو آپ سطحی سطح پر لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں گے، کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لائف لانگ پروسیس۔ آدمی اس کے اندر اپنی بصیرت بڑھاتا چلا جائے، اپنی معلومات بڑھاتا چلا جائے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی ڈیپتھ بڑھاتا چلا جائے، تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ سطح کے لوگوں تک بھی دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہو۔ تو اس میں یا تو آپ نے وہی صلاحیتیں جس سے مال جمع کر سکتے تھے، کما سکتے تھے، وہ ادھر ڈائیورٹ کی، تو ایک ہی بات ہے، یا مال خرچ کر دیا، یا یہ کہ اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو صرف کر دیا کہ جن سے آپ مال حاصل کر سکتے تھے۔
یا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے ادارے بنائے جائیں، اس کے لیے پبلشنگ ہاؤسز ہوں، اس کے لیے تو اب اس میں ظاہر بات ہے کہ پیسہ لگتا ہی ہے، اداروں کے اندر انجمنیں ہیں، بڑے انسٹیٹیوٹس قائم ہوں، یونیورسٹیاں بنے، تو جان اور مال کی کھپت کے ساتھ جہاد ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے اوپر کی سطح پر تو وہ تو ظاہر بات ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے تو اس میں تو ہر طرح کی صلاحیتیں، قوتیں، یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو انقلاب آتا نہیں۔ دین کی اقامت میں تو ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، تب کہیں جا کر یہ تو جاہدہ آپ نے کیسے لکھا ہے؟ یہ تو آپ نے گڑبڑ کر دی۔ ویسے لکھا جا سکتا ہے اس طرح بھی، چھوڑ دیجیے صاف کر، بس ایک تو نفس کا تو جاہدہ یوں ٹھیک ہے۔ چلیے اور بھی کسی نے غلطی کی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے۔ اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس جہاد کی 9 منزلیں وہ کنی ہے آج، 3 levels and at every level 3 sub اور 3 aspects۔ سب لیولز کا تصور اور ہے، اسپیکٹس کا تصور اور ہے، اس لیے اس میں اور یا پہلے لیول پر 3 جہاد ہیں، وہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا پچھلی تحریر میں۔ نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت، اس کے ایجنٹوں کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے جو تقاضے اور مطالبے اور پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد۔ تو یہ ہے 1 in 3 یا 3 in 1۔ 3 جہاد ہوں گے تو آپ اللہ کے بندے بن سکیں گے، صحیح معنی میں اطاعت کر سکیں گے جیسے کہ اطاعت کا حق ہے۔ دوسری لیول پر 3 سب لیول، گمراہ کن لوگوں کے خلاف مناظرہ، یہ سب سے لو لیول ہے۔ وہ عیسائی ہیں، وہ قادیانی ہیں، وہ بہائی ہیں، اہل تشیع ہیں، آریہ سماجی ہوتے تھے، اب تو ہمارا ان سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، بدھ مت کے لوگ ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ اپنا زور لگاتے ہیں، آپ کو اپنا زور لگانا، جہاد کے معنی یہ ہے، جوہد کے مقابلے میں جوہد، کمپٹیشن ہے۔ تو اب اس کے لیے سب سے لوور لیول کیا ہوا؟ 2nd لیول پر مناظرہ، گمراہ کرنے والے مناظرین کے خلاف۔ اس سے اوپر ہے عوام کے لیے نصیحت، وعظ، اور سب سے اوپر ہے انٹیلیجنسیا کے لیے دلائل اور براہین کے ذریعے سے ذہنی سطح پر، اعلیٰ ذہنی سطح پر، بلند علمی سطح پر تبلیغ کا حق ادا کر۔ 6 جہاد ہو گئے کہ نہیں؟ اب یہ جو 3 جہاد ہے اس کے لیے آپ کو 3 قسم کے لوگ چاہیے۔ پہلے 3 جہاد ایک ہی آدمی کو کرنے ہیں، اس لیے 3 ایسپیکٹس ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد، یہ ہر شخص کو کرنا، تبھی وہ اللہ کا بندہ بنے گا، اطاعت اور اسلام اور تقوی اور عبادت کا حق ادا کر سکے۔ لیکن دوسرے لیول پر یہ تینوں کام ایک شخص نہیں کر سکتا، ہر ایک کے تقاضے جدا ہیں۔ مناظرے کے لیے آپ کو فن سیکھنا ہوگا، اس کی صلاحیت حاصل کرنی ہوگی، اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کریٹیکلی، وہاں ان کے ویک پوائنٹس جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہوں گے، تب جا کے مناظرہ کر سکیں گے آپ۔ ورنہ آپ اپنی جگہ ارسطو ہو یا کوئی بڑے سے بڑے افلاطون ہو، لیکن یہ کہ آپ مناظرے میں شکست کھا جائیں گے۔
اسی طریقے سے عوام الناس کی سطح پر بڑی تعداد میں لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کا اصل تقاضا کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ بات، بے نفسی خلوص، کہ مخاطب یہ محسوس کرے کہ یہ اپنی دھوس نہیں جما رہا، یہ میرا مخلص ہے، خیر خواہ ہے، یہ مجھے سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ مجھ پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ در حقیقت پھر اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی، ہی وونٹ لسن ٹو یو۔ تو از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلے دل پر جا تکے، یہ ہے اصل میں عوام کی بات۔ اتنی فارسی سیکھ لی کہ نہیں؟ ابھی نہیں۔ از دل، یہ تو اردو ہے نا، خیزد، خیز اٹھنا، بس فارسی تو اس میں دال ہی لگی ہوئی اور کچھ بھی نہیں۔ از دل خیزد، بر دل ریزد، ریزش آپ کہتے ہیں، ریزد، رے یہ زے دال، ریزد، ریزش۔ تیسرے لیول کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب آپ کو حکمت، فلسفہ، دانائی، ان چیزوں کے لیے ایکسپرٹیز پوری ہو تو آپ کام کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو تیار کرنے ہوں گے لوگ۔ اب آپ نے دیکھا ہمارا پورا نشأت ثانیہ کا جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس تیسرے لیول کے، اس کے لیے تو بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ، پہلے خود قرآن کی گہری انڈرسٹینڈنگ۔ قرآن میں حکمت بھی ہے، گہریش ہے، اور قرآن کی حکمت جو ہے وہ بہت نمایاں نہیں ہے، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اور اس کا سبب ہے قرآن نے تو ہر عام سے عام آدمی کو بھی مخاطب کرنا ہے۔ قرآن نے بدوؤں سے کلام کرنا تھا، قرآن تو عوام الناس، وہ نہ فلسفی تھے نہ سائنٹسٹ تھے، تو قرآن نے اپنا جنرل لیول جو ہے بہت آسان رکھا ہے۔ لیکن بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا فلسفی وہاں رک جائے گا، ہوشیار کہ تیغست قدم جو ہے تمہارا پاؤں تلوار کی دھار پر آ گیا۔ Walk cautiously because you have to walk on the cutting edge of the sword. ہوشدار کہ رہ بردم تیغست قدم رہا۔ وہ پھر اجنبی جو فلسفی خود ہے وہ چونک رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ سادہ سے الفاظ کے اندر بڑی قیامت مضمر ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ میں نے اپنا پورا فلسفہ جو ہے قرآن مجید کی اس وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اپنے آپ سے۔ اچھا، تیسرے لیول پر تین جہاد، وہ بھی لیول، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرمڈ کانفلکٹ۔ تیسرے لیول پر اب علمی تصادم نہیں ہے، اب فزیکل تصادم۔ آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی نظام تو قائم ہے، بادشاہی نظام ہے، آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، تصادم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بادشاہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا کہ نہیں آپ کو کچلنے کے لیے؟ بادشاہت کی جگہ آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، جاگیرداری کی جگہ جو بھی کاشتکار ہے زمین اسی کو دی جائے، درمیان میں کوئی لینڈ لارڈ نہ ہو، نو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم، تو جاگیردار آپ کا راستہ روکے گا کہ نہیں؟ آپ اس کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، آپ اس کے عیش اور اس کی بادشاہت ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ہر جاگیردار چھوٹا سا بادشاہ ہے، اسی لیے ریت کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو، رعایا کہتے ہیں اپنے علاقے کے اندر بسنے والوں کو۔ تو اس اعتبار سے انقلاب اور نظام کی تبدیلی یہ تو پھر اب قوت کا تصادم ہے، طاقت کو طاقت کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے، یا دلیل کام نہیں کرتی۔ دلیل تو سیکنڈ لیول تک ہے، دلیل کہہ لیں، اپیل کہہ لیں، وہ سب سیکنڈ لیول پر ہے۔ تھرڈ لیول پر جا کر تو طاقت، اور طاقت کے مقابلے میں طاقت آئے گی۔ اس میں تین درجے ہیں۔
جب تک آپ کی طاقت اتنی کافی نہیں ہے کہ آپ اوپن تصادم کر سکیں، اس وقت تک مار کھائیے لیکن خود ریٹیلیٹ نہ کیجیے. پیسو ریزسٹنس، عدم تشدد، صبر محض، جو 12 سال تک مکے میں جاری رہا. ایون اف دے کٹ یو ان پیسز یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. ٹکراؤ تو ہو رہا ہے لیکن یک طرفہ ٹکراؤ. بلال کو مارا جا رہا ہے، آخر یہ کر سکتے تھے چند صحابہ مل کے اور امیہ ابن خلف کو وہی قتل کر دیتے، جو جب مار رہا تھا حضرت بلال کو، جب کوڑے لگا رہا تھا، جب پورا جسم ادھیڑ کر رکھ دیا اس نے، تو آخر ایک آدمی تھا نا، 4-6 صحابہ جاتے اس کا واصل جہنم کر دیتے اس کو. لیکن نہیں، پرمیشن نہیں تھی. نیکسٹ اس میں لیول ہے ایکٹیو ریزسٹنس. جب آپ یہ محسوس کریں کہ طاقت اب کافی ہے ہمارے پاس، ناؤ وی کین رسک اے ہیڈ آن کولیژن. اب ہم ایک براہ راست تصادم کا خطرہ مول لے سکتے ہیں. تو اب چیلنج کیجئے اس نظام کو، اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیے، پھر وہ پوری طاقت سے ریٹیلیٹ کرے گا. اور آخری سٹیج جو سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہے وہ آرمڈ کانفلکٹ. ہجرت کے بعد تقریباً 6 مہینے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہجرت کے بعد تقریباً 2 سال ایکٹیو ریزسٹنس رہی ہے، آرمڈ کانفلکٹ نہیں ہوا. غزوہ بدر سے آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا سن 2 میں ہجری میں، اور سن 8 میں کم سے کم جزیرہ نما عرب کی حد تک مکمل. اب آپ نے 9 منزلیں نوٹ کر لی. اس کی اب ایک تقسیم ہے. 8 منزلوں پر یہ جہاد ہے، 9ویں منزل پر یہ قتال ہے. 9ویں منزل جہاد کی قتال بند ہے. نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف جہاد، مناظرہ میں جہاد، عوامی سطح پر دعوت میں جہاد، علمی نظریاتی سطح پر دعوت میں جہاد، پیسو ریزسٹنس میں جہاد، ایکٹیو ریزسٹنس میں جہاد. بٹ ایٹ دی 9th لیول، 9 storied بلڈنگ ہے، اینڈ اونلی دی 9th story از قتال فی سبیل اللہ. اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتا. تو یہ فرق بھی نوٹ کر لیجئے جو میں نے بتایا. دوبارہ یہ اوپر کی 2 منزلوں کو جہاد کہا گیا فی سبیل اللہ قرآن میں، نیچے والے کے لیے نہیں. لیکن یہ کہ حدیث میں نیچے والے کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے، پہلے 2 لیولز پر جہاد کا ذریعہ کیا ہے؟ کس چیز سے جہاد کرے؟ جہاد کے لیے کوئی شے ہونی چاہیے نا، کوئی آپ کے پاس. پہلے 2 لیولز پر یہ جہاد بالقرآن. اس میں سورہ فرقان کی آیت نوٹ کر لیجئے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے. اتنا میں لکھ دیتا ہوں، چلیے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ہے اس میں بہت اہم لفظ، اور وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس ہی کا جو ہے مرجع وہ قرآن ہے. جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، یہ الفرقان کی آیت ہے، نمبر مجھے یاد نہیں ہے جی.
چلیے پہلی دو لیولز پر نفس کے خلاف جہاد کس سے کریں؟ قرآن سے. شیطان کے خلاف جہاد صرف قرآن سے. باطل نظریات کے خلاف قرآن سے. وعظ و نصیحت قرآن سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. موعظہ بھی یہی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی یہی ہے. نفس کے خلاف، نفس کے امراض کا ازالہ کرنے کے لیے شفاء لما فی الصدور قرآن ہے. یہ بہت اہم ہے نکتہ. اس پر میری جو کتاب ہے چھوٹی سی، جہاد بالقرآن، اور ایک اور ہے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ. اور چھوٹے چھوٹی کتابچے ہیں یہ پڑھنے کے. البتہ ہائیسٹ لیول پر جا کر پھر وہ بالسیف، تلوار سے قتال. سیف سے مراد اب جو بھی آپ اپنے اپنے زمانے کے جو ہتھیار ہیں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، جو بھی قوت کے ذرائع ہیں، جو بھی ہتھیار ہیں، اب اپنی امکانی حد تک مہیا کرو. اب جہاد بالقرآن میں یہ تو اس کو مستقل موضوع رکھیں گے کسی وقت، لیکن اس وقت میں اشاروں پر یہ بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک اور اہم موضوع، بلکہ 2 اہم موضوع ہیں جن پر ابھی اور گفتگو کرنی ہے اسی سے متعلق. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوام کا جو تصور دین ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا وہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ اوپر جو پوری سلیب پڑی ہوئی ہے اسلام کی، بڑی تھک ہے، عوام کے ذہنوں میں اس کا صرف سیلنگ والا حصہ ہے، ونیئر ہے. کامل اطاعت ان کے ذہن میں نہیں ہے. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سور حرام، شراب حرام، نکاح طلاق کے کچھ احکام، کچھ تہوار منا لینے، عید بقرعید، اللہ اللہ خیر سے. تو گویا کہ اس سلیب کا بھی صرف ایک ونیئر، ایک چھوٹی سی، وہ پورا تصور نہیں ہے. لیکن اس لیول پر ہمارے معاشرے کے 2 طبقات ہمیشہ سے محنت کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں. ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے بھی ہیں. اس وقت ہم اس برے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اچھے لوگوں کی کر رہے ہیں. علماء اور صوفیاء صرف اس لیول پر کام کرتے ہیں. علماء بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، فتویٰ دیں گے. نماز کے بارے میں بتا دیں گے یہ نماز ٹھیک ہو گئی نہیں ہوئی. وضو کے بارے میں بتائیں گے وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وضو کی یہ فرائض ہیں، یہ شرائط ہیں. روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، روزہ جو ہے اس کے اوقات کیا ہیں، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے. تو علماء کا کام کیا ہے؟ پہلے اسی لیول پر ہے صرف ان کا بھی کام. صوفیاء کا کام کیا ہے کہ وہ اس میں خلوص اور اخلاص پیدا. نماز صرف ظاہری نہ رہے، نماز کے اندر خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، انابت اللہ بھی ہو، رجوع اللہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے، باقی چیزوں کی محبت دنیا سے دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت جو ہے وہ جاگزین ہو جائے. یہ ہے 2 کام جو اس لیول پر علماء اور صوفیاء. لیکن اس میں ایک لفظ اضافہ کر لیجئے، علماء حقانی اور صوفیاء ربانی. باقی علماء سو اور صوفیاء سو، اس پر ہم پورا پڑھ چکے ہیں. اس میں وہ شعر کتنے لوگوں کو یاد ہے آپ میں سے؟ عبداللہ ابن مبارک کا، پڑھا تھا کہ نہیں؟
ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے یاد کیا ہو. علامہ صاحب کو تو یاد ہے، یہ اپنے حلقے میں علامہ صاحب کہلاتے ہیں تو ان کو تو یاد ہونا ہی ہے. اور بس خلاص. وما افسد الدین الا الملوک، دین میں فساد نہیں پیدا کیا مگر تین طبقات نے، ملوک یعنی بادشاہ، واحبار و سوئن علماء سو، ورہبانہا اسی طرح وہ راہب کے جو دنیا دار راہب ہیں، دکاندار راہب. اور اس پہ اقبال کا شعر کتنے کو یاد ہے؟ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، یہ آپ کو ہے؟ کچھ ہے بس. کیا باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری. وہی تین چیزیں، ملا، پیر اور سلطان، ملوک، احبار و سوئی و رہبانہا. لیکن یہ اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، میں اس وقت پازیٹو بات بتا رہا ہوں. اس وقت کس لیول پر کنٹریبیوشن ہے علماء اور صوفیہ. علماء ان چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، اس کے ظاہر سے زیادہ متعلق گفتگو کرتے ہیں. صوفیہ ان چیزوں کے اندر ایک باطنی لذت، حلاوت اور ایک خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے مبارک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صوفی بھی ہو، عالم. دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر یہ کہ ان کا حلقہ بس وسیع ہو جائے گا افادیت کا، صوفی بھی ہو، عالم بھی. اور پچھلے زمانے میں کسی کو تصوف میں مرید ہی نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ تحصیل علم مکمل نہ کر لے. فارغ التحصیل کو صرف سلوک شروع کرایا جاتا تھا، ورنہ نہیں. آج کل یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مرشد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے خود جو ہے علم دین حاصل نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ تو اصل میں ہر چیز جو ہے اس کے اندر تنزل پیدا ہو گیا تو اس کے ہے. لیکن اس وقت جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول پر علماء اور صوفیاء ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں. اور آج بھی چاہے تعداد میں مقدار میں کم رہ گئے ہیں علماء حقانی اور صوفیاء ربانی، وہ یہ کام کر رہے ہیں. سیکنڈ لیول پر یعنی دعوت و تبلیغ. اب آپ کو کچھ اگر یاد ہے جو چیزیں ہم نے کچھ پڑھی ہیں تو آخر اس سے تو مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے گا چیزیں ذہن نشین ہو رہی یا نہیں ہو رہی. دور صحابہ میں تو ہر صحابی داعی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، مرد میدان بھی تھا، مبلغ بھی تھا. دور صحابہ کے بعد یہ کام کیا ہے یا صوفیاء نے یا تاجروں. ہندوستان میں اور یہ جو ایسٹ انڈیز کے جتنے جزائر تھے ان سب میں اسلام تاجروں کے ذریعے. ہندوستان کا جنوبی حصہ، مالابار کا ساحل، گجرات کا علاقہ، یہ سارا ساحلی علاقہ جو ہے یہ گجرات سے تھا. اصل میں تو سارا جو تجارت وغیرہ کا ہوتا تھا، اسی لیے شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ پورا علاقہ سندھ میں شامل تھا. پہلے سندھ، گجرات اور بامبے یہ سب ایک پروونس تھے. تو یہاں تاجر آتے تھے، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا. اور پھر یہ کہ یہاں سے سیلون سے پھر آگے یہ جاوا، سماٹرا جو اب انڈونیشیا، ملائیشیا جو ہے، یہ سب جو ہے تاجروں کے ذریعے، صوفیاء اور تاجروں کے ذریعے سے یہ کام. البتہ موسٹ ریسنٹلی اس میں تبلیغی جماعت نے ایک بڑے پیمانے پر کام شروع کیا. یہ اس 20ویں صدی کا ایک اسپیشل فینومینن ہے. سٹارٹنگ فرام دی لیٹ 20s، 1925-26 سے یہ کام شروع ہوا ہے. یہ بہت بڑا فینومینن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس میں کیا ہے، اس کے بھی پازیٹیو پوائنٹس بھی نوٹ کیجئے، نیگیٹو بھی. پازیٹیو پوائنٹس تو اس کے یہ ہے کہ نمبر ایک، انہوں نے وہ تصور ختم کر دیا کہ تبلیغ کے معنی ہے صرف فرقے وارانہ تبلیغ، مسلک کی تبلیغ. اہل حدیث تبلیغ کرے گا تو اپنے مسلک کی، اسلام کی نہیں.
بریلوی تبلیغ، بہت بڑی تبلیغی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ بریلویت کا پرچہ. تو ایک طویل عرصے تک ہمارے ہاں تبلیغ رہ گئی تھی صرف فرقے وارانہ تبلیغ، انہوں نے اس سے بلند کر دیا. کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی تبلیغی کے بعد. اٹس اے بگ پازیٹو پوائنٹ. ہمیں ہر جگہ پر کسی بھی شے کے اندر جو پازیٹو پوائنٹس ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، جو کمی ہے، نیگیٹو ہے، کوتاہی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سیکنڈ بگ پازیٹو اچیومنٹ، تبلیغی جماعت سے پہلے مبلغ تنخواہ یافتہ ہوتے تھے، پیڈ مبلغ. اب ظاہر بات ہے اس میں پھر ساری خرابیاں آتی ہیں، کام کم کرنا، رپورٹیں زیادہ بھرنا. You have to justify the salary and the remunerations that you are getting. انہوں نے پہلی مرتبہ کیا اپنا کھاؤ اپنا خرچ کرو، سیلف سپانسر. یہ دو بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، بہت بڑی اچیومنٹس. اب نیگیٹو پوائنٹس نوٹ کریں. نمبر ایک یہ کہ اس تبلیغ کا محور قرآن نہیں ہے، جبکہ تبلیغ کا مرکز و محور قرآن ہونا چاہیے. ہمیں جو ان سے اختلاف ہے بیسکلی، قرآن کہتا ہے انذر بہی بشر بہی ذکر بہی، قرآن کے ذریعے تذکیر کرو، قرآن کے ذریعے انذار کرو، قرآن کے ذریعے تبشیر کرو. یہاں قرآن کا تذکرہ ہی نہیں. نمبر دو، یہ تبلیغ کے دو لیولز کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، نہ ہائر انٹلیکچوئل لیول پر، اور یہ ہماری نشست ثانیہ کا پوائنٹ ہے مین، وہ وہاں ڈسکس کر چکے ہیں آپ، اور نہ مناظرہ. مناظرہ ہم بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ ہم بہرحال تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہے اس کو دو لیولز کے اوپر، عوام الناس کی سطح پر بھی، اور نمبر دو خاص طور پر کوشش ہونی چاہیے جو انٹیلیجنسیا ہے، جو تھرو ہیڈ اپیل کیے جا سکتے ہیں، they can be approached only through their intellects. ان کے لیے بھی we have to cater for them. تو دوسرا ہمارا پوائنٹ کیا ہوا کہ یہ صرف ایک لیول پر، درمیانی لیول پر انہوں نے فوکس کیا ہے. تیسرا ہمارا ان پر کیا ہے چارج؟ فضائل کی تو تبلیغ ہے، نہیں عن المنکر بالکل نہیں. یہ گویا کہ گاڑی کے دو پہیوں میں سے ایک کو انہوں نے ساقط کر دیا، اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. قرآن میں جہاں بھی اصطلاح آئی ہے دونوں الفاظ ساتھ، at least at 9 places in the Quran، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آپ بھی کم سے کم وہ مقام تو پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اور سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ تھرڈ لیول کا تصور ہی نہیں. دس از دی بگیسٹ شارٹ کٹ. 4 پوائنٹس نوٹ کر لیے آپ نے. پازیٹو پوائنٹس، نمبر 1 تبلیغ کو فرقے واریت سے بلند کیا. نمبر 2 تبلیغ کو تنخواہ یافتگی سے اٹھا کر سیلف سپانسرشپ کے اوپر بیس کیا. نیگیٹو پوائنٹس، دے آر بائی پاسنگ قرآن. نمبر 1. نمبر 2 they are focusing only on the common emotional level, ignoring the intellectual level. Number 3 امر بالمعروف کسی درجے میں ہے، فضائل کے درجے میں، لیکن نہیں عن المنکر بالکل نہیں ہے. نمبر 4 تیسرا تصور سرے سے نہیں ہے، جو اوپر کا تھرڈ منزل. اب اس تھرڈ منزل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے.
اسلام کا اصل جو تصور ہے وہ تو یہ ہے مکمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسلام تو یہ تھا. لیکن جب اسلام کا، جیسا کہ ہم نے وہ مضمون پڑھا تھا قرآن اور جہاد، اس میں جیسے رفتہ رفتہ قرآن بھی بیک گراؤنڈ میں گیا اور جہاد کا بھی مفہوم بدلتا چلا گیا، ملوکیت کا دور آ گیا، یہ تصور ذہنوں سے اوجل ہوتے ہوتے وہاں تک آ گیا، وہ جو اسلام کا تصور ہے. لیکن یہاں سے اب ایک ریوائول شروع ہوا ہے. This 20th century, at least after its first quarter, 1925 کے بعد سے this is the century of the revival of Islam. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس ریوائول میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہی تھا کہ تصور جو ہے اسلام کا وہ صحیح ہو. And now I am focusing only on the Indian subcontinent. اس تصور کو زندہ کرنے والا شخص اقبال ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں معیشت بھی ہے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چونکہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے کیا، بہت بڑے پیمانے پر وہ بات پھیلی. جہاد ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس کسے کہتے ہیں؟ گدھ، وہ مردار کھاتا ہے. شاہین فضا میں شکار کرتا ہے. اگرچہ دونوں کے دونوں اسی فضا میں تیر رہے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں. الفاظ تو وہی ہے. مجاہد بھی جب اذان دے گا تو وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو بھی ہمارے مؤذن ہیں، یہ ملا ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی اذان. تو الفاظ تو معنی تو ایک ہے، لیکن نسبت خاک رابع عالم پاک. اقبال نے اس تصور کو زندہ کیا ہے. اس پر میری جو تازہ ترین کتاب ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل. تجدید کسے کہتے ہیں؟ نیا کرنا، یعنی ریوائول. ریوائول اصل میں صحیح ترجمہ احیاء کا ہے. احیاء ریوائول. رینیساں کہہ سکتے ہیں، رینائسنس، تجدید. تو ریوائول، رینائسنس یا رینیساں علمی سطح پر، نظری سطح پر یہ کارنامہ اقبال کا. لیکن اقبال was not a man of field. میدان کے آدمی نہیں تھے. جیسے کارل مارکس was not a man of the field. He was a man of letters. کتاب لکھ دی اس نے، اس کتاب نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. لیکن انقلاب بلانے والے وہ لیننی اور جو بھی کہیں آپ، بولشویکس، مانشویکس. والٹیر روسو کتابیں لکھ دی انہوں نے، فلسفہ دے دیا جمہوریت کا. انقلاب برپا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں. They were not men of the field. اقبال بھی اسی طریقے سے he was not a man of the field. اگرچہ انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو پاکستان موومنٹ، پریکٹیکلی بھی کیا ہے، لیکن وہ بھی بہت لو پروفائل. وہ میرا اس کتاب کے اندر پورا تجزیہ موجود ہے. یہ میرے لیٹسٹ سمجھیے کہ مضامین ہیں. اس اعتبار سے میرا جو فکر ہے اس کی بہت ہی
اب چونکہ انسان کے فکر میں کچھ نہ کچھ ارتقا تو مسلسل جاری رہتا ہے، تو جو ریسنٹ اور جامع ترین ورژن ہے میرے فکر کا وہ آپ کو، یہ آپ کی جو یہ آمد و رفت ہے نا ان کلاسوں میں، آپ کی شرکت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے میرے نزدیک۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے معلوم ہے، عذر تو معلوم ہے، لیکن اس کا تو جو بھی ہے کوئی حل آپ کو اور نکالنا چاہیے تھا نا۔ تو یہاں تو اس شرکت معدوم کے درجے میں ہے۔ تعمیر کے لیے جو پہلی کوشش ہوئی ہے وہ ابوالکلام آزاد نے 1913 میں حزب اللہ قائم کی۔ 1913، لیکن ٹریڈیشنل علماء وہ جو اس تصور تک تھے صرف ان کی طرف سے شدید مخالف، کچھ اور بھی اسباب تھے۔ ہی لیفٹ دی فیلڈ آفٹر 1920، ہی جسٹ شفٹڈ، وہ صرف ایک پولیٹیکل آدمی بن گئے، اور اسلام کے لیے اس اقامت دین اور جہاد، اس کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے خاموشی سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی میدان میں آئے، انہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ تصور اب اگر ہے تو صرف جماعت اسلامی کے ہاں، باقی ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے ہاں وہ تھرڈ لیول نہیں ہے، پہلے دو لیولز ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اتباع سنت، پھر یہ کہ دعوت تبلیغ کم سے کم ایک لیول پر، وہ ہے ایک لیول پر لیکن بہت بڑے پیمانے پر ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی جو مذہبی جماعتیں وہ صرف اسی لیول پر ہیں، وہ تو علماء کی جماعتیں ہیں، تو علماء کا تو کام ہی فرسٹ لیول تک ہے، باقی ان کی سب سیاست ہے، پاور پالیٹکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کبھی نواز شریف کے ساتھ ہیں، کبھی دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تو جہاں تک تصور مذہب ہے وہ تو ہے ہی صرف وہاں تک۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو انسائٹ حاصل ہو کہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ لگے ہوئے ہیں، کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کا تصور اپنا تو وہیں تک ہے، صرف علماء کی جماعت ہے، چاہے وہ علماء دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اس سے آگے ان کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان میں جو اچھے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ یعنی علماء حق حقانی ہے، لیکن رہے گا تو وہ فرسٹ لیول تک، تصور جتنا ہوگا اتنا ہی کام انسان کرے گا عملاً، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ نمبر دو جو ہے تبلیغی جماعت وہاں تک آئی ہے، تو اس وقت اصل میں ہمارے اور جماعت اسلامی کے مابین یہ تھرڈ لیول قدر مشترک ہے فکری سطح پر۔ تصور دین بالکل وہی ہے، یہ جو بھی تصور دین میں نے یہاں بیان کیا، اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خاکے میں رنگ میں نے کچھ زیادہ بھرا ہے، اس کو مرتب کر دیا ہے، اس کے کچھ لوازم مزید بیان کر دیے ہیں۔ بیسیکلی مجھے سب سے پہلے یہ ملا ہے مولانا مودودی کی کتاب سے، کتابوں سے، خاص طور پر اگر پن پوائنٹ کریں گے تو شہادت حق ان کا ایک کتابچہ جو ہے بہت ہی مختصر، 1946 کی تقریر ہے۔ ایٹ دی ایج آف 19، میں جب 19 برس کا تھا 1951 میں نے اس وقت اس تصور کو اپنایا ہے، اور الحمدللہ آج تک اس پر میں کاربند ہوں۔ اس میں پھر مولانا اصلاحی صاحب کی کتابوں سے قرآن کا رنگ جو ہے زیادہ بھرا گیا۔ مولانا مودودی تو چلے تھے حکومت الہیہ کی اصطلاح لے کر، اقامت دین، شہادت علی الناس، یہ دونوں اصطلاحات مولانا اصلاحی صاحب نے ایڈ کی ہیں مولانا مودودی جماعت اسلامی کے لٹریچر۔ مولانا ابوالکلام نے حکومت الہیہ قائم کرنے کی جدوجہد، اور وہی لفظ دیا تھا مولانا مودودی نے
اور در حقیقت انہی کے زیر اثر تھے۔ اقبال اور ابوالکلام دونوں سے اثرات لیے مولانا نے، اور اسی طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے دنیا میں۔ تو یا تو نبی کو تو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، باقی جو بھی غیر نبی ہے وہ تو آخر سیکھتا ہے اپنے بزرگوں سے، ادھر سے دائیں سے بائیں سے، اپنے پیش رووں سے سیکھتا ہے، پھر بات بڑھاتا ہے آگے۔ جیسے سائنس ہے، ایک جنریشن نے ایک جگہ تک پہنچایا، اس نے پھر نیکسٹ جنریشن کو کنوے کر دیا، وہ آگے بڑھا رہا ہے، دی تھرڈ جنریشن اسے اور آگے لے کے جائے گی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آل ہیومن نالج۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تصور یہ مشترک اگر ہے اور اس کے حامل اگر ہیں تو وہ صرف یا جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی۔ اگرچہ ریسنٹلی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایک طبقہ اور علماء میں سے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جو یا اس دوسرے حلقے میں سے کہ جس میں یہ کانشسنس جو ہے کم سے کم اب پرمیٹ کر رہی ہے۔ جیسے ایک صاحب کو ہم نے بلایا تھا جو کراچی سے آئے تھے، وہ بریلوی مولوی ہیں، لیکن ان کی کتابیں نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف پر ان کی کتاب آ گئی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ قریب آ رہا ہے وہ تصور کے۔ یا جیسے یہ الاخوان کا حلقہ جو ہے رب کی دھرتی رب کا نظام یہ نعرہ لے کر اگر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس تصور کے قریب آ رہے ہیں، اگرچہ طریقہ کار سامنے نہیں ہے، میتھڈالوجی نہیں ہے، کیسے کریں کیا کریں یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تصور جہاں تک ہے یہ فرائض دینی کا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مشترک ہے ہمارے اور مولانا مودودی کے درمیان، جماعت اسلامی کے درمیان۔ جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف اس بات پر میرا کہ میرے نزدیک مولانا مودودی نے 1951 ہی میں یہ غلطی کی کہ سیاسیات بمانی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جو مہم چلائی تھی دستور اسلامی کی، قرارداد مقاصد جس کے نتیجے میں پاس ہوئی، وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور مسلم لیگیوں نے سپورٹ کیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تو مسلم لیگی تھے، قائد اعظم کے لیفٹیننٹ رہے، معاون رہے، انہوں نے سپورٹ کیا، اس لیے کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں تھی۔ When جماعت came in the field as a political opponent, as opposition، اب گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن گئی۔ بہرحال یہ ہے اصل میں جس پر پھر میں نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی جو تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، جس کے بنا پر پھر میں نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی اس غلطی کا احساس کر لے اور اس راستے کو چھوڑ دے، لیکن بہرحال نہیں، وہ آج تک اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ حاصل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو، لیکن یہ کہ یہ جو اگر آپ سب نے لیا ہے تو اس کے جو پہلے 24 صفحے ہیں وہ اب آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور پر کہ جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی کا یہ مرحلہ کیسے پھر طے ہوا ہے۔ یہ اس کے پریفیس میں جو اس کا ہے مقدمہ، اس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے۔ فرق ہم نے کیا کیا ہے کہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی تھی ایک کانسٹیٹیوشنل، ان کے قریب آ رہے ہیں، اگرچہ طریقہ کار سامنے نہیں ہے، میتھڈالوجی نہیں ہے، کیسے کریں کیا کریں یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تصور جہاں تک ہے یہ فرائض دینی کا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مشترک ہے ہمارے اور مولانا مودودی کے درمیان، جماعت اسلامی کے درمیان۔ جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف اس بات پر میرا کہ میرے نزدیک مولانا مودودی نے 1951 ہی میں یہ غلطی کی کہ سیاسیات بمانی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جو مہم چلائی تھی دستور اسلامی کی، قرارداد مقاصد جس کے نتیجے میں پاس ہوئی، وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور مسلم لیگیوں نے سپورٹ کیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تو مسلم لیگی تھے، قائد اعظم کے لیفٹیننٹ رہے، معاون رہے، انہوں نے سپورٹ کیا، اس لیے کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں تھی۔ When جماعت came in the field as a political opponent, as opposition، اب گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن گئی۔ بہرحال یہ ہے اصل میں جس پر پھر میں نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی جو تحریک جماعت اسلامی،
ایک تحقیقی مطالعہ، جس کے بنا پر پھر میں نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی اس غلطی کا احساس کر لے اور اس راستے کو چھوڑ دے، لیکن بہرحال نہیں، وہ آج تک اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ حاصل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو، لیکن یہ کہ یہ جو اگر آپ سب نے لیا ہے تو اس کے جو پہلے 24 صفحے ہیں وہ اب آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور پر، کہ جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی کا یہ مرحلہ کیسے پھر طے ہوا ہے۔ یہ اس کے پریفیس میں جو اس کا ہے مقدمہ، اس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے۔ فرق ہم نے کیا کیا ہے کہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی تھی ایک کانسٹیٹیوشنل پارٹی، ابو الکلام نے حزب اللہ بنائی تھی، ابو الکلام کی پارٹی کا نام حزب اللہ، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ ہم نے پھر وہی طریقہ بیعت کا اختیار کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل پارٹی کی بجائے بیعت، لیکن فرائض دینی کا تصور ہمارا بالکل وہی ہے، اس میں کوئی فرق۔ جماعت اسلامی کے اور ہمارے مابین وہ قدر مشترک، یہ آپ جو جماعت کا ایک اور حصہ ٹوٹا ہے تحریک اسلامی کے نام سے، تو وہ بھی قدر مشترک ہے۔ فکر کا جہاں تک تعلق فرائض دینی، باقی علمی مسائل میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل دوسری بات ہے۔ مثلا زمینداری اور جاگیرداری کے بارے میں مولانا مودودی کے موقف کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ علامہ اقبال کا موقف اس کے معاملے میں بہت ایڈوانس تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اسباب ہے، اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک پولیٹیکل تھنکر کی حیثیت سے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے میرے نزدیک مولانا مودودی کا مقابلہ غلط، ایز اے پولیٹیشین بہت کمزور ہے۔ پولیٹیکل تھنکر ہونا اور ہے، پولیٹیشین ہونا اور ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ انقلابی فکر پیدا کرنا اور ہے، انقلاب برپا کرنا اور، زمین و آسمان کا فرق۔ فکر جو ہے مارکس اور اینجلز نے پیدا کیا، انقلاب جو ہے وہ لینن نے یا اس کے ساتھیوں نے برپا کی۔ These are two different jobs۔ فرائض دینی کے اس جامع تصور کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس کے بعد چونکہ آپ نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس بھی پڑھ لی ہے، اس کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے آئی ہوگی، اور وہ اس کے مقدمے سے زیادہ واضح ہو جائے گی، جو شروع کے 24 صفحے تقدیم کے نام سے۔ جب تنظیم اسلامی کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور قرارداد رحیم آباد اور رحیم یار خاں میں پھر جب ہمارا اجتماع ہوا، اس کی وہ قرارداد ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے، توضیحات بھی پڑھ لی ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والوں کے ذہن پر ایک ری ایکشن تھا کہ یہ انقلاب اور یہ نظام اور اقامت دین جو ہے، اس کا اتنا غلبہ ہو گیا جماعت پر کہ وہ خالص سیاسی پارٹی بن گئی، تو ری ایکشن میں وہ واپس چلے گئے، اور اس ہماری قرارداد میں سیکنڈ لیول کا رنگ بہت گہرا ہے، تھرڈ لیول کا رنگ بہت ہی ہلکا ہے۔ لیکن میں نے پھر اس کے بعد جب دوبارہ ریوائیو کیا ہے تنظیم اسلامی کو، تو ہمارا جو تصور ہے وہ ہم نے قائم کیا ہے کہ تنظیم اسلامی بنیادی طور پر ایک انقلابی، وہ جو کبھی تھی ایک ری ایکشن کے طور پر آئی تھی، اس کی میں نے پوری وضاحت جو ہے اس تقدیم کے اندر کر دی۔ بہرحال میں اب اس پر چاہوں گا کہ کچھ سوالات آپ حضرات کی طرف سے ہوں اس ایشو پر، میں وضاحت کر دوں۔ کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کھڑے ہو کر ذرا بلند آواز سے کیجیے، جی لائیے۔ انگریزی شریف میں ہے؟ آپ نے فرائض منصبی کے جامع تصور جو کہ کسی بھی مسلمان کا سیلف ایویلویشن ہے، سیلف ایویلویشن کی وضاحت کے دوران گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا تھا، خاص کر جب آپ نے 3 اساسی فرائض کے متعلق وضاحت کی تھی۔ کیا آپ گناہ کبیرہ کی اقسام کے متعلق مزید وضاحت فرما دیں گے تاکہ یہ نقطہ بھی میرے جیسے لوگوں پر واضح ہو جائے؟ اصل میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہے صغیرہ کے مقابلے میں، یا تو جو فرائض ہیں ان کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے، ادائیگی نہیں ہو رہی، تو وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا،
نمبر ایک۔ نمبر دو، شرک، قتل ناحق، زنا، چوری، یہ کبائر ہے۔ ایک کبائر وہ ہے کہ جو اخلاقی طور پر کبائر ہے، کوگنیزیبل نہیں، ان پر دنیا میں کوئی